نبی پاک کے بعد جس طرح ترتیب ان کی ہے یہی ترتیب حضور کے بعد خلافت کی بھی ہے، اسی ترتیب پر۔ صحابہ کرام میں جو افضلیت یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا، پیغمبر کے بعد افضل ترین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، اور ان کے بعد پھر 313 بدر والے، اور ان کے بعد پھر اصحاب جو بیعت رضوان والے، اور پھر عموماً تک ہوتی ہے یہ مکی مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں۔ اور ان کے جب کہیں گے نا انصار اور مہاجر، اس میں افضل مہاجر ہیں اور دوسرا نمبر انصار کا ہے، یہ ہے اجمالی۔ جب تفصیل بتائیں گے تو سب سے پہلے خلفائے راشدین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد 313 بدر والے، ان کے بعد تقریباً 1400 کے لگ بھگ بیعت رضوان والے، ان کے بعد فتح مکہ والے، اور ان کے بعد فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے۔ یہ تفصیلی ترتیب ہے صحابہ کرام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چاروں میں سے 2 ایسے ہیں جو سسر ہیں، ابو بکر، عمر، اور 2 ایسے ہیں جو داماد ہیں۔ سسر کا مقام باپ کا ہوتا ہے اور داماد کا مقام بیٹے کا ہوتا ہے۔ باپ کا درجہ پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں ہے، اس لیے صدیق و عمر کا پہلے ہے، عثمان و علی کا بعد میں ہے۔ پھر صدیق عمر میں صدیق اکبر بڑے ہیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں۔ صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ عثمان و علی میں سے عثمان بڑے ہیں اور علی چھوٹے ہیں۔ عثمان داماد دوہرے ہیں، علی داماد اکارے ہیں۔ عثمان کا نمبر 3 ہے، علی کا نمبر 4 ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو بنایا ہے، مسجد نبی کی 2 تعمیریں ہیں، ایک جب آپ مسجد نبی میں تشریف لائے ہیں، ایک وہ تعمیر، اور پھر سن 6 ہجری کے بعد فتح خیبر کے بعد توسیع ہوئی ہے، جب آپ نے مسجد نبی کی تعمیر جدید فرمائی اور توسیع فرمائی۔ پہلی اللہ کے نبی نے خود رکھی، دوسری ابو بکر صدیق نے، تیسری حضرت عمر نے، چوتھی عثمان نے، اور 5ویں علی نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 اینٹیں ہیں اس میں پہلی صدیق، دوسری عمر، تیسری عثمان اور چوتھی حضرت علی۔ اور مسجد شریعت میں خلافت کا مرکز ہوا کرتی ہے، تو مرکز خلافت بناتے وقت حضور نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلی اینٹ صدیق سے رکھوا دو، یہ پہلا خلیفہ ہے، دوسری عمر سے رکھوا دو، یہ دوسرا خلیفہ ہے، تیسری عثمان سے یہ تیسرا ہے، چوتھی علی سے یہ چوتھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں حجرہ عائشہ میں مدفون ہیں، اس میں حضور کے بعد قریب ترین قبر ابو بکر صدیق کی ہے، اس کے بعد قریب ترین قبر حضرت عمر کی ہے، اس کے بعد قریب ترین قبر حضرت عثمان کی ہے جنت البقیع میں، اس کے بعد پھر قبر علی المرتضیٰ کی ہے۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کے قریب جو دفن ہوئے ہیں، پہلے صدیق ہے، عمر تھوڑا سا اس کے بعد ہے، عثمان تھوڑا اس کے بعد ہے، علی اس کے بعد ہے۔ تو یہاں بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو میں ترتیب خلافت بتا رہا تھا، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، ثم ملک بعد ذالک، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ پھر حضرت سعید بن چمحان جو حضرت سفینہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سفینہ نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے، امسک خلافت ابی بکر، ثم قال و خلافت عمر، ثم قال و خلافت عثمان، ثم قال لی امسک خلافت علی، قال فوجدناها 30 سنہ۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس سے مراد 4 ہیں، ابو بکر،
عمر، عثمان اور علی